اسلام دین کامل ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ فساد کے مقابلے میں قرآن اصلاح کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، کیل کی طرح ٹھونک دیا، یہی لفظ کیل والا پہاڑ والا قرآن نے فرعون کے لیے استعمال کیا، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو ان کے پاس یا فحاشی میں جتنے آگے گئے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ اس امت کو اس کے 10th تک بھی نہیں جانے دیں گے۔ مسکراہٹ بھرا سلام، کیا یہی حل ہے؟ کیا یہی ہمارے مسائل کا حل ہے؟ کیا ہی اچھا ہو کہ جس کو اللہ نے تحیۃ من عند اللہ کہا ہے کہ اللہ کی جانب سے گفٹ ہے، عرش سے یہ گفٹ آیا ہے، تو کیا ہم اس کی قدر تو نہیں بھول گئے؟ ابصارنا، اللہ ہماری بصیرت میں برکت دے دے، پھر وہی نظر پڑے گی جہاں کام ہونا ہے، جہاں اللہ کو معلوم ہے کہ یہ دیکھنا آپ کے لیے اچھا ہے۔ انک انت التواب الرحیم، آپ تو ہیں ہی تواب، ہمارا کیا کمال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں جنید رحیم اور ہم آج گفتگو کریں گے انشاءاللہ اور گپ شپ لگائیں گے اس موضوع پہ کہ اسلام دین کامل ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ الدین یسر، دین تو آسانی ہے، یہ سسٹم جو ہے اسلام کا یہ تو آسانی ہی لاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، المومن مالف، مومن تو محبت کا سرچشمہ ہوتا ہے، محبت کے پھوٹنے کی جگہ ہوتا ہے، اس سے تو محبت ابلتی ہے، نکلتی ہے، چار سو پھیلتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ولا خیر فیما لا یالف ولا یولف الیہ، کہ اس شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ذرا بھی خیر نہیں ہے جو نہ محبت کرتا ہے نہ اس سے محبت کی جاتی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہم اس موضوع میں یہ بھی سمجھیں گے کہ اسلام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور اس کے قریب تر کے زمانے ہی کے لیے تھا، یا آخری زمانے کے لیے بھی جو ہم کہتے سنتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت ہے، نور ہے، کامل دین ہے آخری انسان تک کے لیے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آج بھی اس پریشانی کے دور میں جب کیپٹلزم ہر آدمی کے لیے ایک پریشانی بن گیا ہے، یعنی جس کو اس نے مال دیا ہے وہ اس مال کو سنبھالنے میں پریشان ہے، اور جس سے مال چھین لیا ہے اور اس سے اس کی بنیادی حقوق بھی لے لیے ہیں، وہ بس دن بھر اس مال کے پیچھے بھاگنے میں پریشان ہے۔ تو کیا اس دور میں بھی، سرمایہ دارانہ نظام کے غلبے کے دور میں بھی، کیا اسلام یہ بتاتا ہے کہ اس مسائل سے کیسے نکلا جائے گا؟ کیا یہ غریب آدمی کو بھی وہ واضح طور پہ رہنمائی دیتا ہے کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہا کرتے تھے، لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، کہ ہم تو بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر، سلیوری سے نکال کر، الی عبادت رب العباد، بندوں کے رب کی، بندوں کے پروردگار کی سلیوری میں دینے آئے۔ ومن جور الادیان الی عدل الاسلام، باقی دین، باقی جو سسٹم ہے ان کے ظلم سے نکال کر اسلام کے عادلانہ نظام میں دینے آئے، انصاف کے نظام میں لینے آئے۔ تو کیا یہ ٹھنڈی چھاؤں اسلام کی آج بھی ہے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین بالکل واضح ہے، لیلھا کا نہاریھا، اس کی تو رات بھی دن کی طرح واضح ہے، کیا وہ آج بھی ہے؟ تو وہ ہدایت کیا ہے، وہ نور کیا ہے، وہ سسٹم کون سا ہے جو شاید ہم بتا نہیں پا رہے یا ہم عمل سے دکھا نہیں پا رہے؟ دنیا جس کی پیاسی ہے اور اس کا پیاس سے یہ حال ہے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر، ہر جگہ مداوا تلاش کرتی ہے لیکن کہیں سے کوئی دوائی ہاتھ نہیں آ رہی۔ تو کیا قرآن بھی اس دور میں وہ حل نہیں ہے اس کے پاس؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں، آپ کی سیرت مبارکہ میں، آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طرز عمل میں اور آج تک جو علم بچایا گیا، کیا اس میں بھی کوئی حل نہیں ہے ہمارے پاس؟ تو آئیے ہم سورہ عصر سے اس گفتگو کو شروع کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ نے انسانیت کے نقصان کیے جانے میں اور انسانیت کے خسارے میں جانے میں اور انسانیت کے اصل راستے سے بھٹک جانے کے کیا اصول بتائیں،
کہ کون سے وہ 4 کام ہیں کہ اگر انسانیت ان میں ہوگی تو وہ فلاح پہ ہوگی، دنیا بھی اس کی سنورے گی اور آخرت میں بھی وہ اپنے رب کے پاس جنت میں ہوگی۔ اور اگر وہ 4 کام اس نے نہیں کیے، چاہے وہ دنیا کا کتنا ہی نیک انسان ہو، اگر وہ 4 کاموں میں سے ایک کام بھی اس سے چھوٹ رہا ہے، کیسی ہی نیک جماعت ہو، کتنے ہی اچھے کام اور ریلیف کے کام کرنے والے لوگ ہوں، ان 4 میں سے ایک بھی اگر چھوٹ رہا ہے تو وہ دنیا میں بھی گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں اور آخرت میں تو نقصان اٹھائیں گے۔ جی والعصر، ہم زیادہ تفسیر میں نہیں جائیں گے کیونکہ وہ تو علم کا شوق رکھنے والے سنتے ہی رہتے ہیں اور دیگر حضرات اس پہ کافی گفتگو فرماتے رہتے ہیں۔ ہمیں چونکہ آگے ایک حدیث شریف پہ گفتگو بھی کرنی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک دعا کے ذیل میں اسٹیپس آف ہدایت، اسٹیپس آف چینج بیان فرمایا، تو اس کو ہم شارٹ رکھیں گے انشاءاللہ۔ والعصر، اللہ جل جلالہ وقت کی قسم کھا رہے ہیں، زمانے کو گواہ بنا رہے ہیں کہ زمانہ گواہ ہے، یعنی اوور دا پیریڈ آف ٹائم، تم 40-50 سال کے ہو گئے ہو یا تم تاریخ کو پڑھو گے تب تم یہ دیکھ لو گے۔ اور ایک عمر رسیدہ آدمی جب اپنی بیتی ہوئی زندگی پہ غور کرے گا، جن لوگوں سے ان کا واسطہ رہا ان پہ غور کرے گا، ان کے حالات کو دیکھے گا، تو قرآن کی اس پیشن گوئی کو بالکل ٹھیک پائے گا۔ تو والعصر، زمانہ گواہ ہے، زمانے کی قسم، وقت کی قسم، یو ول سی اوور دا پیریڈ آف ٹائم، زمانہ شاہد ہے، اس کا یہی مطلب ہے۔ ہر آدمی جس نے ایک عمر بتائی ہے، وہ 50 60 اور 40 کے پیٹے میں پہنچ گیا ہے، تو وہ جب پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو اپنے پاسٹ میں انہی لوگوں کو کامیاب دیکھے گا دنیا میں بھی جن میں 4 صفات تھیں۔ اور اگر کسی پر کامیابی کا گمان ٹھہرا تھا پچھلی زندگی میں اور ان میں اس شخص میں یا اس جماعت میں ان 4 میں سے کوئی ایک کوالٹی بھی مسنگ تھی، تو وہ دیکھ لے گا کہ وہ کامیاب نہیں ہوا، اس کی دنیا بھی برباد ہوئی اور اس کا مال اسباب جو کچھ اس نے جمع کیا تھا وہ سب بھی اس کے کام نہ آیا، نہیں بچا سکا۔ جی، ان الانسان لفی خسر، انسان تو نقصان میں ہے۔ اچھا، یہ نقصان کیا ہے بھائی؟ یعنی انا کا لفظ عربی میں زور دینے کے لیے آتا ہے، تاکید کے لیے آتا ہے، پکی بات ہے، یقینی بات ہے۔ لفی خسر، کہ انسانیت پوری کی پوری، ہر انسان، ایوری ہیومن بینگ یہ نقصان اٹھائے گا۔ ہی از ایٹ لاس، ہی ول نیور سکسیڈ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ ایسا ہی ہوگا کہ انسانیت کامیاب نہیں ہوگی، نقصان ہی اٹھائے گی، اصل راستے سے بھٹک جائے گی، اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آئے گا کہ کہاں اس کا فائدہ ہے اور کہاں نقصان ہے۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے، سوائے اس جماعت کے، کیونکہ یہ 4 پلورل ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، تو اس کے ذیل میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں جماعت مومنین کی بات ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور تک تاکید کرتے آئے ہیں کہ مسلمانوں کی کوئی جماعت ہو تو اس کو تھامے رکھنا۔ تو ہم یوں ترجمہ کریں گے کہ سوائے اس کے کہ جن کو یقین ہے، یقین کس کا؟ دوسری آیات سے، احادیث سے ہم سمجھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کا، اس کے سچے دین کا، آخرت کا، فرشتوں کا اور تقدیر کا۔ تو جن کو یقین ہے، کامیابی والے دنیا میں بھی یہی جماعت ہے صرف، اور آخرت میں تو انہی کا ہے۔ وعملوا الصالحات، اور وہ اعمال کرتے رہے جن سے اس دنیا کا نظام ٹھیک ہوتا ہے۔ آپ نے شاید عمل الصالحات کا یہ ترجمہ نہیں سنا ہوگا، یہ بیسکلی اس فساد کے اپوزٹ ترجمہ ہے جس کو قرآن بات کرتا ہے، یفسدون فی الارض، تو اللہ کے زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، اس سسٹم کو بگاڑتے ہیں جس کو، جو فطری اللہ تعالیٰ نے اس نظام کے لیے رکھا ہے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے وہ ایکولیبریم خراب ہوتا ہے جس پہ اس سسٹم کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور کچھ اس کے اپوزٹ ایسے اعمال ہیں جو اس دنیا کی فطرت سے سنک کرتے ہیں، میچ کرتے ہیں، ان کو عمل صالح کہا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو یصلحون فی الارض کر کے بات بھی کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کے قریب جس شعبے کا، جن لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ لوگ میرے سنت کے مٹ جانے کے بعد اس کو ٹھیک کر دیں گے، وہاں بھی یہی لفظ ہے، اصلاح کر دیں گے،
تو فساد کے مقابلے میں قرآن اصلاح کا لفظ استعمال کرتا ہے. اس لیے عامل الصالحات کا ترجمہ یوں ہوگا کہ جنہوں نے وہ اعمال کیے جن سے اس کائنات کا نظام ٹھیک رہتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا انبیاء علیہ السلام سے کوٹ کرتے ہیں کہ انبیاء یہ کہا کرتے تھے کہ زمین کی اصلاح کے بعد اس کے نظام کے ٹھیک کر دیے جانے کے بعد دوبارہ بگاڑ پیدا نہ کرو. تو وہ چاہے قوم نوح علیہ السلام کی قوم ہو جنہوں نے جینیٹک انجینئرنگ کے تھرو نوح علیہ السلام کے بیٹے تک کو متاثر کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اگرچہ وعدہ کیا تھا کہ تمہاری بیوی کے علاوہ تمہارے سب بچوں کو بچاؤں گا، تمہارے خاندان کو بچاؤں گا، حالانکہ ان کا بیٹا اللہ نے نہیں بچایا. اور ان کے سوال پر اللہ نے کہا کہ جس بات کا تمہیں پتہ نہیں ہے وہ سوال نہیں کرو، یہ تمہاری اولاد ہی نہیں ہے، یہ انہ ولد غیر صالح، وہاں بھی یہی صلاح والا لفظ ہے کہ یہ بگاڑ والا بچہ تھا، یہ اس فطرت پہ تھا ہی نہیں جس پہ ہم انسان کو پیدا کرتے ہیں. جینیٹک انجینئرنگ میں نوح علیہ السلام کی قوم جہاں گئی تھی، ہم قرآن کے مطابق اس کے 10th کو بھی نہیں پہنچیں گے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. عامل الصالحات چاہے وہ عاد کا لایا ہوا بگاڑ ہو جنہوں نے ایسے شہر بنائے تھے کہ رہتی دنیا تک کبھی ایسے شہر نہیں بنیں گے، سمود کا سسٹم ہو جنہوں نے پہاڑوں کو ایسا تراشا تھا کہ آج اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ہم اس کے خواب ہی دیکھ سکتے ہیں، یا وہ فرعون کا بگاڑ ہو جس نے وہ پیرامڈز بنائے تھے. قرآن مجید کوٹ کرتا ہے وہ فرعون ذو الاوتاد، پہاڑوں والا، کیلوں والا فرعون. جی یہی پہاڑ جن کو اللہ نے جب زمین ڈاواڈول ہو رہی تھی، جس کو اللہ نے پانی پہ بچھایا تو جب وہ ہل رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے والجبال اوتادا، ہم نے پہاڑوں کو گاڑ دیا، کیل کی طرح ٹھونک دیا. یہی لفظ کیل والا، پہاڑ والا قرآن نے فرعون کے لیے استعمال کیا. یہ قرآن کا معجزہ ہے. تب تو پیرامڈز دریافت بھی نہیں ہوئے تھے، یہ تو ابھی کچھ 1 صدی پہلے کی 2 صدی پہلے کی دریافت ہے. فرعون ذو الاوتاد قرآن مجید استعمال کرتا ہے لفظ، فرعون پیرامڈز والا. تو ان ساری قوموں کا، لوط علیہ السلام کا بگاڑ قوم کا، جو ان کی قوم فحاشی میں اس قدر آگے گئی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری بستی پلٹ دی. تو چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو ان کے پاس یا فحاشی میں جتنے آگے گئے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمۃ للعالمین ہونے کی وجہ سے اللہ جل جلالہ اس امت کو اس کے 10th تک بھی نہیں جانے دیں گے. 1/10 یہ کرے گی تو اللہ اس کو ٹھیک کر دیا کریں گے. اس صدی کا ہر مجدد اس امت کا یہی کیا کرتا ہے کہ ہر 100 سال بعد ایک مجدد آتا ہے اور وہ دین میں ایک نئی روح پھونک دیتا ہے. خیر ہم یہ بات کر رہے تھے کہ 4 صفات ضروری ہیں اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں دنیا میں بھی. تو پہلی بات یقین والی جماعت، دوسری بات صلاح والے اعمال والی جماعت جن سے یہ عالم ٹھیک رہتا ہے، اس کا ایکولیبریم ٹھیک رہتا ہے، جس کو سورہ رحمان میں اللہ نے کہا کہ بھائی یہ جو میزان اللہ نے قائم کیا ہے نا، ولا، تو یہ عقیم الوزن، اس کو ٹھیک اس اسلام کے نظام کو ٹھیک فالو کرو، اس ایکولیبریم کو قائم رکھو عدل کے ساتھ، جہاں جس کے جو حقوق ہیں ادا کرو، اللہ کے جو حقوق ہیں اللہ کو دے دو، بندوں کے جو حقوق ہیں بندوں کو دے دو. وتواصوا بالحق. اچھا پہلے 2 کام تو شاید ہم کچھ کرتے ہیں، کمزور سا ایمانی صحیح، ٹوٹے پھوٹے عملی صحیح. تیسری بات کا تو شاید ہمیں علم ہی بہت کم لوگوں کو ہے. وتواصوا بالحق، حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے رہے، یعنی ان کا آپس میں پیکٹ ہوتا ہے اس جماعت کا. دیکھو اگر کہیں میں تمہیں دین حق سے بھٹکی بھی کوئی بات کرتا نظر آؤں، قرآن اور سنت سے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے سے، اور جو آج تک وہ طریقہ محفوظ کرتی ہوئی جماعت چلی آئی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی بات کرتا نظر آؤں سلف کے طریقے سے، تو دیکھو مجھے ٹوک دینا، مجھے سمجھا دینا. ان کا آپس یہ پیکٹ ہوتا ہے. تواسی اس کو کہتے ہیں، ایک دوسرے کو تاکیدی نصیحت کرتے رہنا، ایک دوسرے کو زور دے کے بات کہتے رہنا، یہ ان کا آپس کا پیکٹ ہوتا ہے. تو کیا ہمارا ایک دوسرے سے یہ کہنے کا معمول ہے؟ ہمارے استاد حضرت رحمہ اللہ مفتی رشید صاحب رحمہ اللہ اس کی تاکید فرماتے تھے کہ دیکھیں ایک دوسرے کو غلطیاں بتایا کریں، ایک دوسرے کو کہا کریں کہ میری غلطی بتایا کرو. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ جو مفتی تقی صاحب کے استاد تھے، بڑے بڑے علماء کے، وہ بڑی بڑی مجلس میں کہتے تھے کہ میری غلطیاں بتایا کرو. یہ فاروقی مزاج تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، جو یہ کہا کرتے تھے کہ اپنی خلافت کے زمانے میں بھی کہ مجھے کسی غلطی پہ دیکھو تو تلوار سے سیدھا کر دینا. تو کیا یہ ہم کر پا رہے ہیں؟ اگر ہم یہ نہیں کر پا رہے ہیں تو یقین کیجئے قرآن اسٹیمپ لگا رہا ہے
کہ یہ کامیاب نہیں ہوگی یہ جماعت۔ وتواصوا بالحق تھی تو حق سمجھانے کو کہتے ہیں، قرآن اور سننا سمجھانے کو کہتے ہیں۔ اس کا اگلا مرحلہ ہوتا ہے وتواصوا بالصبر، دین پر جمنے کی ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، یعنی حق سمجھ آ گیا، عمل میں کوتاہی ہو رہی ہے تو یہ ایک دوسرے کو مدد کرتے ہیں شیطان کے خلاف۔ یعنی نماز میں کوئی شخص نظر نہیں آئے گا تو یہ پہنچ جائیں گے کہ بھائی 3 دن سے فجر میں نظر نہیں آ رہے ہو۔ اگر صدقات میں کمی نظر آئے گی تو ان کا سسٹم ایسا ہوگا آپس میں کہ ایک دوسرے کو ابھاریں گے۔ اگر اور کوئی اپنے گھر والوں پہ زیادتی کرتا نظر آئے گا تو ان کی جماعت کا سسٹم ایسا ہوگا کہ خواتین سے ان کو پہنچ بھی جائے گی خبر، اور یہ کوئی نہ کوئی مرد سمجھائے گا کہ ارے یار کیا کر رہے ہو، اور چھوڑیں گے نہیں۔ تواسی کا مطلب ہے، دیکھیے 3 سٹیجز ہیں، ایک کو کہتے ہیں دعوت، یہ ہر ایک کو دی جا سکتی ہے، غیر کو بھی دی جاتی ہے۔ دعوت کے نتیجے میں معاشرے میں جب وہ دعوت عام ہو جاتی ہے تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر معاشرے میں اس کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک بستی ہے، ایک گلی ہے جس میں 10-20 گھر ہیں اور اس میں سے سب بے نمازی تھے، اور دعوت دینے سے اس کے 80% 70% لوگ نمازی ہو گئے، تو اب وہاں بے نمازی کا رہنا، نماز چھوڑنے والے کا رہنا مشکل ہو جائے گا، تو امر بالمعروف ہونا شروع ہو جائے گا اور نہی عن المنکر شروع ہو جائے گا کہ اب وہاں زور سے میوزک بجانا، کوئی ایسا کنسرٹ کرنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ بھائی لوگ گلی والے برداشت نہیں کریں گے۔ دعوت کے نتیجے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہوتا ہے، لیکن یہ جو دعوت والی جماعت ہوتی ہے ان کا آپس کا تعلق ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کو زبردستی اپنا اختیار دیتے ہیں، تو ظاہر ہے یہ غیر کو نہیں کیا جا سکتا۔ تواسی بالحق کے لیے اور تواسی بالصبر کے لیے آپس میں بڑا ہی مضبوط دوستانہ تعلق چاہیے کہ بھئی دیکھو مجھے غلطی پہ دیکھو نا تو چھوڑنا نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی کو کہا کرتے تھے آؤ ایمان تازہ کریں، وہ ایک دوسرے کو سمجھایا کرتے تھے۔ وہ کہا کرتے تھے، حضرت حنظلہ ایک بار آئے اور ابو بکر کو کہنے لگے حنظلہ منافق ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وجہ پوچھی اور وجہ سمجھ کے فرمایا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تب تو میں بھی منافق ہو گیا۔ تو وہ لوگ جو سرٹیفائڈ جنتی تھے، اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے عمل کو چیک کرنے کے بارے میں کتنا کنسرن رہنے تھے، اور میں کیا آج ویسا کنسرن ہوں، اس کے قریب بھی کہیں سوچتا ہوں۔ تو یہ تو سورہ عصر پہ کچھ گفتگو تھی۔ ہم اگلا مرحلہ اس پر کچھ بات کر لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹیجز آف ہدایت کہ ایک معاشرہ کیسے ہدایت کی طرف آتا ہے اس کو کیسے کھولا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واخرجنا من الظلمات الی النور وجنبنا الفواحش ونجنا من الظلمات الی النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں اللہ سے الفت قلوب مانگ رہے ہیں۔ اللہ الف بین قلوبنا، آپ ہمارے دلوں میں الفت پیدا کر دیجیے، آپ ہمارے دلوں کو جوڑ دیجیے، ہمیں ایک کر دیجیے۔ اگلی دعا فرما رہے ہیں وَأَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِنَا، کہ ہمارے آپس کے تعلقات کو درست فرما دیجیے۔ وہی اصلاح کا لفظ ہے، وہی صلاح کا لفظ ہے، اصلاح کر دیجیے۔ جو ہمارے آپس کے تعلقات میں بگاڑ آ گیا ہے اس کو درست کر دیجیے۔ تو کیا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ پہلی دعا کا جو پہلا اسٹیٹمنٹ ہے اس دعا کا، وہ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ جب تک دل نہیں ملیں گے، دل نہیں جڑیں گے، تب تک آپس کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے، اور جیسے ہی دل جڑ جائیں گے تو آپس کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے۔ کہ ہم نے دیکھا نہیں کہ جب کوئی شخص ناراض ہوتا ہے اس کو ہم کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ، کوئی گفٹ دے کے منا لیتے ہیں، ان سے کوئی گفتگو کر کے معافی مانگ لیتے ہیں، تو خود بخود اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جو بدگمانیاں، جو دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں تھاٹس تھے، خیالات تھے، وہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آگے جو آپس میں فیملیز میں بگاڑ آ رہا تھا، کاروبار میں بگاڑ آ رہا تھا، وہ سب ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا اسٹیج الفت قلب ہے، دلوں کا جڑنا ہے۔ اور مجھے یوں کہنے دیجئے، ہم ایک حدیث کو کنیکٹ کر لیتے ہیں ایک اور حدیث کو، جس میں اس الفت قلب کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ صحابہ سے پوچھا کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جس سے آپس میں محبت کرنے لگوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا جی بالکل بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، سلام کو عام کرو۔ گویا یہ مسکراہٹ بھرا سلام
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحابی فرماتے ہیں ما رأیت احدا اکثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنے غم والے رسول. اور صحابی کیا یعنی فرمائے کانا متواصل الاحزان، غم پہ در پہ آتے تھے. ایک پریشانی گئی نہیں کہ دوسری آ گئی، دوسری سے ابھی فارغ ہوئے نہیں تھے کہ تیسری مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ گیا. تو وہ فرماتے ہیں صحابی اکثر تبسمن، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا، میں نے آقا سے زیادہ مسکراتے کسی کو نہیں دیکھا. تو مسکراہٹ بھرا سلام، کیا یہی حل ہے؟ کیا یہی ہمارے مسائل کا حل ہے؟ مسجدوں میں جاتے ہوئے، آفس جاتے ہوئے، خاندان میں گھر میں داخل ہوتے ہوئے، دوستوں یاروں سے ملتے ہوئے، کیا اسی سے ابتدا کرنی ہے؟ کیا ہی اچھا ہو کہ جس کو اللہ نے تحیۃ من عند اللہ کہا ہے کہ اللہ کی جانب سے گفٹ ہے، عرش سے یہ گفٹ آیا ہے، تو کیا ہم اس کی قدر تو نہیں بھول گئے؟ اچھا، جب میں کسی کو دعا دوں گا کہ پیس بی اپون یو، سلامتی نچھاور ہو تم پہ، عربی میں علیکم جب کہا جاتا ہے تو وہ بارش کے لیے آپ اس کو سمجھ لیں کہ تم پر سلامتی کی بارش ہو جائے. اللہ سلام ہے، اللہم انت السلام، ہم نماز کے اللہ آپ ہی سلامتی ہیں، من کا سلام، سلامتی تو آپ ہی سے ملے گی، تو دے دیجئے، سلام کو رواج دیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گویا اس کو پہلا اسٹیپ بتا رہے ہیں کہ اس سلام سے دل جڑ جائیں گے. افشو السلام، سلام کو عام کرو. دوسری حدیث میں کسی کو پہچانو یا نہ جانو سلام کرو. تو جب ہم سلام کریں گے اس سے انشاءاللہ دلوں میں محبت آئے گی. یہ بات بھی سمجھیں، جب ہم دل سے کسی کو یہ دعا دیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، کیا مطلب کہ تم پر دنیا میں بھی کوئی پریشانی، مصیبت، تکلیف نہ آئے. اگر ہے تو سلامتی ایسی آئے کہ وہ مصیبت، پریشانی، بیماری، تکلیف سب چھٹ جائے اور آخرت میں بھی تم بالکل پریشان نہ ہو. ہر طرح کی مصیبت، تکلیف، پریشانی، حساب کتاب سب سے محفوظ رہو، تم پر سلامتی ہو. کیا ہم یہ دل سے جب دعا دیں گے تو کیا میں اپنی ذات سے اس کو تکلیف پہنچا سکوں گا؟ کیا میں گاڑی غلط پارک کر سکوں گا؟ کیا تب میں کوئی ایسا کام کر سکوں گا جس سے میرے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف ہو؟ تو فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں. تو کیا پھر میں واقعی مسلمان بننا شروع ہو جاؤں گا جب میں دل سے صرف یہ دعا دینا شروع کروں گا. تو ہمیں اس کی پریکٹس کرنا ہے کہ دعا دل سے دینی ہے. دائیں طرف سلام پھیرتے وقت اور بائیں طرف سلام پھیرتے وقت ان سب مقتدیوں کو جو میرے دائیں جانب جماعت میں ہیں ان کو، اور جو بائیں جانب جماعت میں ہیں ان سب کو دل سے، امام صاحب کو بھی یہ دعا دینی ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، آپ پر نہ دنیا میں کوئی تکلیف، مصیبت، پریشانی آئے، جو ہے وہ چھٹ جائے اور آخرت میں بھی اللہ آپ کو محفوظ رکھے. یقین کیجئے اس سے فرمایا کہ دلوں میں محبت آئے گی. محلے میں بھی، آفس میں بھی، خاندان بھر میں بھی آتے جاتے کسی کو بھی سلام کرنا ہے. اس کی رواج، گاڑی اگر ریڈ لائٹ ہے اور سامنے والے پہ، ساتھ والے پہ نظر پڑی، کوئی بائک والے ہوں، کوئی دوسری گاڑی والے ہوں، سلام کر دیجئے، ایک مسکراہٹ کا تحفہ دے دیجئے. یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے. کسی کے دل کو خوش کر دینا اللہ جل جلالہ کے ہاں یہ بہت بڑی نیکی ہے. تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے نتیجے میں دلوں میں محبت آئے گی، دلوں میں الفت آئے گی، پیار آئے گا، ایک دوسرے کا احترام آئے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں اصلح ذات بیننا، آپس کے تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. اور پھر نجنا من الظلمات الی النور، پھر تیسرا اسٹیپ ہوگا کہ جن اندھیروں میں ہم پھنسیں. دعا کا ترجمہ یوں ہے، اللہ ہمارے آپس کے تعلقات درست کر دیجئے. اور تیسرا جو جملہ ہے اس کا ترجمہ یوں ہے کہ آپ ہمیں اندھیروں سے نور کی طرف نجات دے دیجئے، ہمیں بچا کے اندھیروں سے نور کی طرف نکال دیجئے. یہ نور کیا ہے؟ یہ اللہ جل جلالہ کا نور ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہوا وہ نور ہے. یہ اس قلب اطہر کا نور ہے جس قلب کے برابر کوئی قلب نہیں ہو سکتا، جس دل اطہر پہ قرآن نازل ہوا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت کا نور ہے، وہ مقدس جماعت جو انہوں نے تیار کی. یہ آج تک ان سے کنیکٹڈ لوگوں کا، روحوں کا اور جماعتوں کا نور ہے جو آج تک قرآن سے، سننا سے اور اس طریقے سے کنیکٹڈ آئے ہیں. تو آدمی اس نور سے دور ہو جاتا ہے. ہم اس کی تفصیل کسی اور سیشن میں بیان کریں گے جس میں سورہ نساء سے شیطان کا وہ چیلنج بیان کریں گے جس میں اس نے یہ کہا تھا کہ میں یہی تو کروں گا کہ میں ان کو قرآن اور سننا سے، وقت کے نبی کی ہدایت سے ہٹا دوں گا، ہاں، اور پھر وہ میرے ہاتھ میں کھلونے کی طرح ہوں گے. تو نجنا من الظلمات الی النور،
کہ ہم جو قرآن اور سنہ سے اور آپ کے بتائے ہوئے ہر شعبے کی ہدایت کے طریقے سے دور ہو گئے ہیں، آپ ہمیں اس سے نجات دے دیجئے، ان اندھیروں سے نجات دے کے آپ اپنے عرش سے دیا ہوا نور، روضہ اطہر سے آنے والا نور، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور بعد کے اولیاء کا نور ہمیں عنایت فرما دیجئے کہ انہوں نے جس بصیرت سے اس دنیا کو سمجھا تھا اور اس دنیا کے ظاہری اسباب کے پردے کے پیچھے جو دیکھ لیا تھا، اللہ آپ ہمیں دکھا دیجئے۔ اللہ قرآن کو ہمارا نور بصیرت بنا دیں۔ یہ حدیث شریف میں ایک دوسری دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ ہمیں وہ حقائق دکھا دیجئے جو اس ظاہری نظام کے پیچھے غیب میں باطن میں چل رہے ہیں۔ تو نجنا من الظلمات الی النور، علاج نہیں ہو پا رہا، تو علاج میں کیا مسنون کوئی طریقہ تھا؟ کیا اس طریقے سے ہم ڈائیورٹ تو نہیں ہو گئے؟ تعمیرات میں پریشانی ہو رہی ہے، ایسا تو نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعمیر کے لیے دیے ہوئے نظام کو، آپ کے آرکیٹیکچرل سسٹم کو ہم بھول تو نہیں بیٹھے؟ کیا غذا میں پریشانی ہو رہی ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اگا کسی اور طریقے سے رہے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ نے کچھ جگہ ریڈ لائنز لگا دی تھی کہ نہیں، روم اور فارس سے یہ ٹیکنالوجی امپورٹ نہیں کی جائے گی۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر شعبے میں دیا ہوا نظام کیا تھا، اور اس کو اللہ سے مانگنا ہے اور اس کی طرف ٹریول کرنا ہے۔ یہی ہمارا کام ہے۔ نجنا من الظلمات الی النور، یہ تیسرا اسٹیپ ہے۔ جب آپس کے تعلقات ٹھیک ہوں گے، جب ہم اپنے محلے کے غریب کا خیال رکھنا شروع کریں گے، جب ہم بیوہ کو پوچھنا شروع کریں گے، جب یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا شروع کریں گے، تو اللہ کی رحمت آئے گی، اور پھر ہمیں جو بالکل آنکھوں میں اندھیرا نظر آتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتا، سوجھتا ہی نہیں ہے کیا کریں، تو وہ پھر سجھائی دے گا۔ نجنا من الظلمات الی النور کی نبوی دعا ہمارے حق میں قبول ہوگی۔ اور پھر چوتھا اسٹیپ ہے جنبنا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، کہ ظاہری اور باطنی نظر آنے والی اور چھپی ہوئی ہر فحش بات سے، ہر فحش بات سے، ہر برائی سے، ہر بڑے گناہ سے آپ ہمیں بچا لیں۔ ایک غلط فہمی دور ہو جائے کہ فاحشہ عربی میں صرف اردو کے فحش کی طرح نہیں ہے۔ اردو میں تو فحش آپ صرف بے حیائی کو کہتے ہیں، ایسی بات کو کہتے ہیں جس میں بے پردگی ہو، جس میں عریانی ہو، جس میں بے لباسی ہو، لیکن عربی میں یہ براڈر میننگ ہے۔ عربی میں ہر بڑے گناہ کو، ہر کبیرہ کو، ہر ایسی برائی کو جس کو سب قومیں برا سمجھتی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہوں یا نہ ہوں، خدا کو ماننے والی ہوں یا اس کا انکار کرنے والی ہوں، اس کو فاحشہ کہا جاتا ہے۔ وہ جھوٹ ہو، وہ دھوکہ ہو، وہ والدین کو ستانا ہو، وہ رشتہ داروں کو تنگ کرنا ہو، وہ پڑوس کا خیال نہ رکھنا ہو، ہر ایسی فاحشہ سے اگلا اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں۔ اور قرآن اگر آپ مجھے کہنے دیں تو اسی کو صراط مستقیم کہتا ہے۔ اس کی تفسیر ہم انشاءاللہ پھر کبھی بیان کریں گے۔ اور پھر جب آدمی واقعی صراط مستقیم پر آ جاتا ہے، ہر شعبے میں عدل کرنے کی ایک واقعی کوشش کرنے لگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ چوتھی چیز دیتے ہیں، وبارک لنا فی اسماعنا و ابصارنا و قلوبنا و ازواجنا و ذریاتنا۔ پھر آپ برکت دے دیجئے ہمارے کانوں میں، ہماری سنوائی میں برکت دے دیجئے۔ پھر آپ کو وہی سنائی دے گا جو سننے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ فضول سننے سے حفاظت فرما لیں گے، اللہ تعالیٰ کانوں کو محفوظ کرا لیں گے۔ ابصارنا، اللہ ہماری بصیرت میں برکت دے دیں، پھر وہی نظر پڑے گی جہاں کام ہونا ہے، جہاں اللہ کو معلوم ہے کہ یہ دیکھنا آپ کے لیے اچھا ہے۔ وقلوبنا، پھر آپ کا دل وہی سوچے گا جہاں اس کو سوچنا چاہیے۔ فکر ایسی جگہ جانے سے، دماغ ایسی جگہ سوچنے سے بچا لیا جائے گا جہاں ٹائم ویسٹ ہونا ہے۔ وازواجنا، بیویوں میں برکت دے دے، پھر اولادیں، بیویاں نافرمان نہیں ہوں گی، پھر وہ اسی کام پہ، اسی ٹارگٹ پہ لگیں گی جس کے لیے آپ کو اور ان کو بھیجا گیا تھا۔ سنک کر جائے گا، آپس میں دل جڑ جائیں گے، وقت ضائع نہیں ہوگا، آپس کی جو ہماری تعلقات میں قیل قال میں ایک دوسرے کو کہنے سننے میں جو وقت ضائع ہو جاتا ہے یہ بالکل نہیں ہوگا، اب برکت ہو جائے گی۔ ذریاتنا، اور اولاد میں برکت ہو جائے گی۔ جی ہاں، وہ بھی مشن پہ، ٹاسک میں لگ جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی خیر و برکت والی زندگی دے۔ تب علینا، اور پھر دعا فرمائی کہ بس اللہ پھر تو اب ہم پر پوری رحمت کر دیجئے۔ رحمت اگین علینا لفظ ہے،
اپنی پوری رحمت سے ہم پر متوجہ ہو جائیے، رحمت کی برسات کر دیجیے۔ پھر کیوں نہ ہوگی جب سب مشن پہ لگ گئے جس کے لیے بھیجے گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نظام کو لانے کے لیے بھیجے گئے تھے، جب ہمارا سب کچھ اس کے لیے لگ گیا تو ظاہر ہے اللہ کی خصوصی رحمت آنی ہی ہے۔ انک انت التواب الرحیم، آپ تو ہیں ہی تواب، ہمارا کیا کمال ہے، محض آپ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں، ہماری نسلوں کو، اپنے دیے ہوئے اسباب کو اپنی ذات کے لیے قبول کر لیا، تو آپ تواب ہیں، آپ ہیں ہی رحمت کرنے والے، رحیم آپ ہیں ہی رحمت والے۔ تو انشاءاللہ مزید اس پہ گفتگو کریں گے، اور انتظار رہے گا اس گفتگو پہ۔ جو بھی سوالات ہوں کیپشن میں نیچے کیے جا سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کا جواب بھی دیں گے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔